السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوگا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، اگر میرے پاس یہ گاڑی آ گئی میرے مسئلے حل ہو جائیں گی، اگر میں نے اپنا وہاں پہ گھر لے لیا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا میرے پاس ایسی واش ہوگی، یا نئی حکومت یہ والی حکومت آئے گی، یا یہ والا بندہ میرے مسئلے حل کر دے گا۔ تو ہمارے ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر، یہ ہماری غلط سوچ ہے، کیونکہ دیکھیں مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مسائل کا حل ہے نا، ہماری مشکلات کا، مصیبتوں کا، مسائل کا حل ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے کس چیز میں ان کا حل رکھا ہے؟ وہ جب ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے، اس میں ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی پیروی کریں گے تو اس میں ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ جب ہم مسجد میں جائیں گے وہاں سے ہمیں مسئلوں کا حل ملے گا، دعا میں ہمارے مسئلوں کا حل ہے، قرآن پاک میں، ذکر تسبیحات میں، ہماری نماز میں، یعنی پورے کے پورے دین اسلام میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ لیکن ہم نے جس میں ہمارے مسئلوں کا حل تھا، ہم نے اسے پسے پش ڈال دیا، اس کو ہم نے سائڈ پر رکھ دیا، اور جو ہمارے مسئلوں حل ہی نہیں کر سکتے، جو بیچارے خود مسئلے میں، ہم ان کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ جیسے ہم نے کہا کہ پیسوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، پیسہ آج ہے کل نہیں ہوگا، تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں نا علاج کروانے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نا یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، تو ڈاکٹر پہلے کیا کرتا ہے؟ تشخیص، ڈائیگنوز کرتا ہے پیشنٹ کو کہ آخر اس پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہے، پھر وہ بعد میں اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہے، بعد میں اس کا علاج سٹارٹ کرتا ہے نا۔ پہلے وہ ڈائیگنوز کرتا ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ ایسے ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم پہ جو مصیبت آئے گی نا، جو تم پہ مصیبت، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے صرف اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہوتے ہیں جو تم آگے بھیجتے ہو، وہی تم پر پلٹ کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو طرح کی مشکلات، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ کیا کہ ایک تو ہوتی ہے وہ پریشانی جب ہم پہ آتی ہے نا تو وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ایسے نہیں کہ ہر جو مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اس پہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، اور دوسری پریشانی وہ ہوتی ہے جب ہم پہ وہ پڑتی ہے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ وہی فرمایا گیا کہ دیکھو تم پہ جو پریشانی، مصیبت، مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہوتے ہیں، تمہارے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن یہاں پہ بتایا گیا کہ جب تمہارے پاس پیسہ آ گیا تمہارے مسئلے حل نہیں ہونا، تمہاری نئی حکومت آ گئی، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں، جو تم گناہ کرتے ہو اس وجہ مصیبت آتی ہے تم پہ۔ یہ نہیں کہ حکومت، یار یہ حکومت آئی ہے یہ مسئلہ آ گیا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرا مسئلہ آ گیا، میرا یہ کام نہیں ہوا میرا مسئلہ آ گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ تمہارا حل اس طرح ہوگا جب تم اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، جب تم دین اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، جب تم نماز پڑھو گے، اللہ سے دعا کرو گے، جب تم دعا کرنے والے بنو گے، جب ذکر تسبیحات کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنو گے، جب تم خود ان کو نیک اعمال کرنے والے بنو گے، تب تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ کیونکہ دیکھو نیک اعمال جو ہے نا، اعمال سے زندگی بنتی ہے، اعمال سے۔ جب تمہاری زندگی میں اعمال ختم ہو جائیں گے تمہاری زندگی نہیں بنے گی۔ جس چیز میں ہمارے مسئلوں کا سلوشن ہے، یہ چیز جو بیسک چیز ہے نا، ایک سمپل سا فارمولا جو سلوشن ہے آل پرابلمس کا، وہ یہ چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعمال، اللہ سے تعلق ہمارا بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا تعلق بن جائے، یہ ہے ہمارے مسئلوں کا حل، سلوشن آف پرابلمس۔ یہ ہے پرابلم آف سلوشن اور سلوشن آف پرابلمس۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ دیکھیں جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں گے، ان چیزوں کو اپنائیں گے، اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔